آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ آج جمعہ ہے، آپ کی گفتگو ہوگی، ہم سنیں گے، یعنی کالرز ڈے۔ تو پہلے کالر کو لیتے ہیں، پشاور سے ہیں محمد اصغر صاحب۔ جی سر۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا آپ سے ایک دوست سوال ہیں اور ان کا جواب میں چاہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جس پھانسی کی کوٹھی میں باندھا گیا تھا تو وہاں پر ان کے پاس کوئی ٹیلی فون تھا یا ان کے پاس کوئی رضائی تھی یا ان کے پاس کوئی گدا تھا یا ایئر کنڈیشن تھا یا کوئی سائیکل تھی یا کوئی چیز تھی جو کہ اس وقت جو کہ وزیر اعظم صاحب جیل میں ہیں اور وہ ہر چیز کی فرمائش کرتے ہیں، کتابوں کی اور اس کی اور اس کی، تو وہ آدمی تھا، وہ تو بھٹو صاحب نہیں تھا، وہ تو ایک سمندر تھا، وہ تو ایک سمندر تھا۔ ہم نے تو بہت کھیرا آدمی ختم کر دیا، ایمان سے ہم لوگوں نے تو تباہ برباد کر دیا۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کھوڑو صاحب آپ مہربانی کر کے یہ میرا سوال جواب دیں کہ یہ چیزیں اس آدمی کے پاس تھیں، میسر تھیں؟ ٹھیک ہے، جہاں تک میرا اور ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے سوات میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا، اس کو گولی مار دی، جی کوئی ہے نہ؟ ہم لوگوں نے تو کسی چیز کو نہ حکومت کی کسی چیز کو جلایا نہ توڑا، کوڑے کھائے، کوڑے، خدا کی قسم کوڑے کھائے، چلنے پھرنے سے رہ گئے، آپ یقین کریں ایمان سے کوڑے کھائے، اپنے آپ کو ہم نے آگے لگائی ہیں، مگر ہم نے اپنے وطن عزیز کی کسی چیز کو خراب ہونے نہیں دیا۔ ٹھیک، بڑی مہربانی آپ کی، بس یہ میری آپ کے ساتھ درخواست ہے، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ میرا خیال ہے جہاں تک پہلے سوال کی بات ہے تو نہیں، زیادہ فیسلٹیز تو ان کے پاس بالکل نہیں تھی۔ دوسرا جو آپ کا میرا خیال ہے کہ کامنٹ تھا زیادہ، کامنٹ تھا، اور بالکل اور زیادہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ان کے دانتوں کا مسئلہ تھا، دانتوں میں اکثر تکلیف ہو جاتی تھی سیل میں، تو بس وہ ڈاکٹر معائنہ کرتا تھا، باقی تو وہی سہولتیں تھیں جو ایک ڈیتھ رو میں، ہاں ڈیتھ رو میں ہوتی ہیں، مطلب کہ نہیں ہوتی۔ محمد اویس ہیں نواب شاہ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نواب شاہ سے بات کر رہا ہوں اور عمران علی صاحب جو آپ کے بھی دوست ہیں، میں ان کا بھی دوست ہوں۔ اوکے، اور مجھے نہایت خوشی ہو رہی ہے وسعت اللہ خان صاحب سے بات کرتے اور زرار کھوڑو صاحب سے۔ سر محمد اویس صاحب ایک سیکنڈ کے لیے نا، جس طرح آپ نے آغاز کیا مجھے لگ رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو کامران علی بھائی کے ساتھ، تو نہیں مجھے چلے اچھی بات ہے، جی فرمائیے۔ سر میں دو چیزیں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا یہاں پر آپ لوگوں کے پلیٹ فارم پہ۔ پہلا تو میرا یہ پوائنٹ ہے کہ سر ہمارے یہاں پہ اس وقت جو ہے سوک سینس کی بہت زیادہ کمی ہے، اسپیشلی ٹریفک کے حوالے سے میں کہوں گا۔ ہمارے ملک میں اس وقت اتنا فقدان ہے کہ روڈ پر بائک یا گاڑی چلاتے ہوئے اپنی حفاظت ہی گلے میں پڑ جاتی ہے، اور دوسروں کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ بالکل، میری یہاں پہ صرف آپ لوگوں کے پلیٹ فارم سے یہ گزارش ہے کہ اگر حکومت اپنے شہریوں کے بارے میں تھوڑی سی بھی فکر مند ہے تو وہ ہمارے پرائمری سلیبس سے لے کے مطلب میٹرک تک کوئی ایسا ہمیں بچوں کو پڑھنے کے لیے دے کہ ان کو پتا ہو کہ شہر میں کس طریقے سے گاڑی چلائی جاتی ہے۔ اسپیشلی چونکہ میں یہ چیزیں فیس کر چکا ہوں، میں نے ڈرائیونگ لائسنس لیا، اس کی ساری چیزیں پڑھی، انفیکٹ کافی ساری چیزیں آج بھی یاد ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے بھی مجھے یاد ہوتی ہیں، لیکن جو میں نے وہاں پر اس جگہ پر آنکھوں دیکھا، حال دیکھا، اور جو روڈ پہ لوگوں کو دیکھا، وہ لائسنس بھی ایسے ہی بن جاتا ہے، ہائی بیم پہ روڈ پہ گاڑی چلاتے ہیں، ریش ڈرائیونگ کرتے ہیں، تو یہ ملک و قوم کے لیے خطرناک ہے۔ اور میں اپنے ایک دوست کو کھو چکا ہوں ایک حادثے کے اندر، جس میں ایک کم عمر بچے نے، تقریباً کوئی 14-13 سال کا بچہ تھا، جس کی وجہ سے میرے عزیز دوست کی جان چلی گئی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سارے ہی لوگ قیمتی ہیں اس دنیا میں، تو کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، ایسا کوئی حکومت ایسا کوئی اسٹیپ لے کہ سب کو یہ درس و تدریس میں شامل کر دیا جائے۔ ٹریفک کیونکہ ہر کسی کی ضرورت ہے، ہر کسی نے بائک یا گاڑی چلانی ہے، تو یہ ہمارے زندگی کے لیے ضروری ہے، یہ ہماری نصاب کا حصہ بنا دیا جائے۔ بالکل میری یہ گزارش ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ میرا نہیں خیال، بائی دا وے میرا خیال ہے کہ آپ کو کم ہی کوئی ایسا بندہ ملے گا جس کا کوئی عزیز، جس کا کوئی دوست ٹریفک ایکسیڈنٹ میں فوت نہ ہوا ہو۔ میرے اگر میں اس وقت یاد کروں تو 2 کزن اور 2 دوست اس میں فوت ہوئے ہیں۔ تو بالکل ویس صاحب، سیوک سینس کی کمی، میں تو کہوں گا کہ ہر قسم کی سینس کی کمی ہے، لیکن کیونکہ ہم ابھی سیوک سینس پر ہی بات کر رہے ہیں تو بات آپ کی بالکل صحیح ہے۔ ارلی ایجز میں ان چیزوں کو آپ ڈرم ان کر دیں، تھوڑا بہت
فیصد کا میرا خیال ہے فرق پڑ جاتا ہے بندے پہ. آئی تھنک شاہزیب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ سر اس کے علاوہ جی اویس صاحب سوری چاہوں گا کہ سر میں چونکہ اس چیز کا بھی بہت زیادہ فقدان دیکھتا ہوں اور اس چیز کا شکار بھی ہوں کہ ہمارے ملک میں جب ہم سب پاکستانی ہیں, آپ مجھ سمیت ہم سب پاکستانی ہیں, تو یہ کوٹا یا ڈومیسائل کا سسٹم ختم ہونا چاہیے. ہم صرف پاکستانی ہوں, میں چاہوں اسلام آباد میں پڑھوں یا میں لاہور میں نوکری کروں, مجھے سندھ کے نام سے یا پشاور کے نام سے نہ پہچانا جائے کسی بھی ادارے میں, بجائے اس کے کہ میری میرٹ دیکھی جائے, میں پڑھ کر آیا ہوں یا نہیں آیا ہوں, اس چیز کی بنیاد پہ مجھے نوکری ملے, میرا علاج کسی ہاسپٹل میں ہو سکے, یا میں اسپیشلی میں اس میں یونیورسٹیز میں یا کالجز میں داخلے کے لیے بات کروں. ٹھیک ہے, اور یہ چیز ٹھیک. اچھا اس میں کوٹے میں یہ ہے کہ سندھ میں ہی ہے یہ کوٹا سسٹم, باقی اور کسی صوبے میں نہیں ہے. اب تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا, اس لیے کہ شروع میں یہ شاید ہے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں 10 شاید ہے 10 سال کے لیے ہوا تھا, پھر ایکسٹینڈ ہو گیا, پھر 20 سال کے لیے ایکسٹینڈ ہو گیا, اور اس وقت ہے یا نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ صاف بات نہیں ہے کہ نہیں ہے. ہاں اس میں دیکھنا چاہیے کہ اس کا تو فائدہ ہے بھی. اب تو کوئی فائدہ نہیں, بلکہ اب تو خود جو ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار اس کی وجہ سے جو ہے پیچھے رہ گئے, کمپٹیشن میں آنے کی عادت ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ بس کوٹے میں انہوں نے. ہاں شاہزیب آپ کو کچھ پتہ ہے اس وقت کوٹے سسٹم کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں میں یہ جانتا ہوں کہ پاکستان میں تو کوٹا سسٹم لایا گیا, لیکن باقی ملکوں میں, بھارت میں بھی اس طرح کا ایک سسٹم ہے مختلف ذات پات کے حوالے سے. امریکہ میں کسی زمانے میں افرمیٹیو ایکشن کی بات ہوتی تھی کہ وہاں پہ سیاہ فام لوگوں کو کس طرح سے آگے لایا جائے. یہ پولیٹیکل فیصلے ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک بالکل جائز سوال ہے کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں. ہمارے یہاں بھی ظاہر ہے کہ ایک مخصوص مدت کے لیے لایا گیا تھا کوٹا سسٹم, اور پھر اسے ایکسٹینڈ کیا جاتا رہا. اس میں ظاہر ہے کہ جو ہماری اربن آبادی ہے وہ فیل کرتی ہے کہ میرٹ پہ فیصلے نہیں ہو رہے, اور جو ہمارے پسماندہ علاقے ہیں ان کے لوگ جب آگے آتے ہیں کسی کوٹے پہ, میرا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے کہ وہ جب آتے ہیں چاہے وہ بیوروکریسی کا حصہ ہوں یا سرکاری نوکریوں میں ہوں, ان کی لائلٹیز اپنے علاقے کے ساتھ اتنی نہیں رہتی. جب وہ ایک سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں اور ان کی کلاس بدل جاتی ہے, وہ پرولیٹیریٹ سے بورژوا بن جاتے ہیں, تو یہ نسل اور ڈومیسائل اور زبان جو ہے وہ irrelevant ہو جاتی ہے اور آپ ایک دوسرے نظام کا حصہ بن جاتے ہیں. تو میرا یہ اپنا یہ خیال ہے کہ یہ افادیت جو ہے یہ کھو چکا ہے یہ سسٹم, اور اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جس وقت آیا ہے یہ کوٹا سسٹم تو اس وقت جو ریزنز تھیں وہ معقول تھیں. بے شک. مثلاً پارٹیشن کے بعد جو زیادہ تر جو انتظامی جابس تھیں وہ جو مائیگرنٹس تھے, ظاہر ہے کہ وہ وہاں سے تجربہ لے کے آئے تھے, اور تعلیم کا ریشو بھی زیادہ تھا تو ان کو ملی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اب باقی جو لوگ ہیں وہ انٹر ہی نہیں کر سکتے, ان کو کیسے اٹھایا جائے. تو ان کو اٹھانے کے لیے یہ افرمیٹیو ایکشن جو ہے وہ لیا گیا تھا, اور اس کا نتیجہ بھی نکلا کہ بیوروکریسی میں جو ایک تناسب تھا یوں تھا. فرق یہ ہوا ہے کہ اب پہلے یوں تھا وہ تناسب, اب یوں ہو گیا ہے, حالانکہ ہونا تقریباً ایسے چاہیے تھا. تو اچھا اب جن کے لیے کوئٹہ سسٹم بنایا گیا تھا ان کی جو نئی نسل ہے وہ تو سرکاری جابز میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, وہ بزنس کارپوریٹ سیکٹر باہر جا رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو ان کے ہوتا رہے. تو اب یہ ایک ریلک بنتا جا رہا ہے جس کی افادیت کسی بھی کمیونٹی کے لیے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک انٹرسٹنگ اس پر بات ہو سکتی ہے اگلے ہفتے میں یا آنے والے دنوں میں. آئی تھنک انٹرسٹنگ آئیڈیا دیا کہ اب اس کی کوئی ریلیونس ہے یا نہیں. جیسے کہ مطلب آپ کے جسم میں جو اپینڈکس ہے نا, ہاں وہ ایک وقت پہ ایک پورا آرگن تھا, اس کا ایک فائدہ تھا, اب وہ صرف. اچھا پھر یہ کہ عجیب قسم کے اگر تعلیمی نظام کو ترقی دیتے نا یہ پچھلے 40 سال میں 50 سال میں, اس کی ضرورت ہی نہ ہوتی, پھر نہیں اس کی ضرورت نہ ہوتی, لیکن اس کا فائدہ مجھے لگتا ہے کہ جو بالادست طبقات تھے انہوں نے اٹھایا اس کوٹا سسٹم کا بھی, جس ہاری کے لیے بنا تھا کہ اس کی اپلفٹمنٹ ہو, نہیں وہ یا کسان کا بچہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکے, وہ میرا خیال ہے خواب اس طرح سے پورا نہیں ہوا ہے. لیٹس ٹیک اے لک آئی تھنک. ٹھیک ہے, رحیل اشر ہے کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم سر, کیا حال ہے آپ لوگ؟
سر خیریت سر آپ سنائیں. اچھا میں بات کروں گا زرار بھائی, یہ جو ابھی ہمارے ناردرن ایریا میں جو حالات پیدا ہوئے, ابھی آپ کے ڈان نیوز میں خبر آ رہی تھی کہ جی 500 لوگ جھیل سیف الملوک میں پھنس گئے ہیں کیونکہ ادھر بھی کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے. ابھی تھوڑے عرصے پہلے آپ نے یہاں دیکھا تھا بابو سر ٹاپ پہ, تو میرے پاس ہے پچھلے مئی کے اینڈ سے پیشن گوئیاں آ رہی تھی کہ جی اس دفعہ بہت زیادہ لینڈ سلائڈنگ اور بڑی شدید بارش, کلاؤڈ برسٹ اور گلیشیئر کے پگھلنے کا ہوگا. دیکھیں دسائی پہ لوگ پھنسے. بابو سر ٹاپ پہ جو ہوا وہ ایک ویڈیو دیکھی کہ بول رہے تھے کہ لوگوں کو گاڑی سے اتر جائیں, اب آگے چلے جائیں, وہ اترے تو ویڈیو بنانے لگ گئے. اب دیکھیں ابھی یہ ہوا ہے, پھر یہ پیری میڈوز کی نیوز آئی ہے کہ جی وہاں پہ بھی لوگ پھنس گئے ہیں. اور آپ انسٹاگرام اس پہ جائیں تو درجنوں ٹور آپریٹر ہیں, وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اتنے میں یہاں لے کے جا رہے ہیں, یہاں لے کے جا رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ابھی تھوڑے عرصے کے لیے پیشن گوئی تھی اور آگے بھی ہے کہ جی 15 جولائی سے لے کے 10 اگست تک بڑی وہاں پہ زیادہ بارشیں ہوں گی اور لینڈ سلائڈنگ بہت زیادہ ہوگی. تو گورنمنٹ کو چاہیے نا کوئی ایکشن لے کے تھوڑے عرصے کے لیے 15-20 دن کے لیے لوگوں کو وہاں جانے سے روک دیں, اس سے پہلے کہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں, پھر آرمی آئے نکالے, پھر لوگوں کی جو جانے گئی ہیں وہ بھی تو سارا یہ ہماری جو ہے جی بی کی گورنمنٹ یہ کیوں نہیں ایسے. آپ کی بات درست ہے کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے, لیکن جو لوگ جانے کے خواہش مند ہیں وہ بھی تو خبریں دیکھتے اور سنتے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ رک جائیں کہ جب اس قدر صورتحال ہے تو ایڈونچر میں جانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھو یہ جو بات کر رہے ہیں نا اسپیسیفکلی کہ جو ٹور آپریٹرز ہیں بقول ان کے, وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارا پیکیج, وہ تو کہیں گے نہیں, وہ کہیں گے, لیکن اگین یہاں پر اور آپ کی بات صحیح ہے, پیپل شوڈ تھنک فار دیم سیلوز, اس میں تو کوئی آرگیومنٹ پیدا کر ہی نہیں سکتا, رائٹ. لیکن جو جیسے کہ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں نا, ہوٹلز اینڈ ٹور آپریٹرز ایسوسیشن وہاں پر ہوتی ہے, ان کو ایک میسج تو جانا چاہیے جو بھی جی بی کی ٹورزم منسٹری ہے یا جو کہ بھائی ابھی ہے تھوڑا پاز کر دیں. جی تو یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہے نا, یہ نہیں کہ صرف یہ یا صرف وہ. تو آئی تھنک بات جائز ہے. جیسے آپ کو یاد ہے مری میں جب برف باری میں لوگ پھنسے تھے, اموات بھی ہوئی تھیں, اس پر بھی خلق خدا جو ہے وہاں جانا چاہ رہی تھی, تو حکومت کو زبردستی وہ روڈ بلاک کرنی پڑی, اور ایک دفعہ تو انہوں نے سختی بھی برتی کہ نہیں لوگ گاڑیاں دے رہے تھے, ہمیں کیوں روک رہے ہیں. ہاں ہم نے جانا, لوگوں کا کیا کریں پھر, ایک طرح سے ڈارونزم ہے. تو جی آگے چلیں, کیا کریں, آگے چلتے ہیں. چلو اچھا چلیں. عاطف مرتضیٰ ہے اسلام آباد سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر. ہاں اچھا سر, 2-3 مسئلوں کے اوپر بات کرنا تھا کہ سب سے پہلے تو یہ جو آنر کلنگ یا جو غیرت کے نام پہ قتل کا سلسلہ آج کل چل پڑا ہوا ہے, آج کل تو نہیں چلا ہوا, کافی عرصے سے ہی چلا ہوا ہے. تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کلنگ تو کسی بھی صورت میں الاؤڈ نہیں ہے, لیکن اگر کسی کو اتنا زیادہ آنر پہ وہ ہوا ہے کہ وہ کلنگ پہ آ جاتا ہے, مارنے پہ آ جاتا ہے, تو پھر اس میں اتنی بھی آنر ہونی چاہیے کہ وہ جا کے اس کی سزا بھی بھگتے, بھاگے نہ اور وکیل بھی نہ کرے, اور جا کے کیا کہتے ہیں جو سرتا قتل کیا ہے وہ بھگتے. اگر فخر ہے تو پھر جاؤ جیل. بالکل صحیح بات. سیکنڈلی اسی سے ریلیٹڈ ہے خون بہا اور دیت والا جو کیس ہے. ٹھیک ہے, نارملی ہوتا یہ ہے کہ خاندان میں ہی مارا جاتا ہے اور بعد میں وہ معاف کر دیا جاتا ہے. تو جو میرا تھوڑا بہت, میں کوئی عالم دین نہیں ہوں, آپ میں سے بھی کوئی نہیں ہے, تو اس پہ میرے خیال میں کوئی اوپینین لینے کی ضرورت ہے کہ جی کیا, میں نے جو تھوڑا بہت پڑھا ہے قرآن, اس میں 2 جگہ پہ قرآن میں مینشن ہوا ہے قصاص کے بارے میں. ایک جگہ جو ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اٹ از اونلی ایپلیکیبل ان دی کیس آف مسٹیک سے, جب مرڈر ہو جاتا ہے, مرڈر بائی مسٹیک ہوتا ہے یا قتل خطا جب ہوتا ہے, اور دوسری جگہ پہ مینشن نہیں ہے. تو اس چیز کے اوپر اوپینین لی جائے. ایک لاجیکل بات یہ ہے کہ جب مرڈر آپ جان بوجھ کے کرتے ہیں تو پیسے دے کے اگر آپ چھوٹ جائیں تو پھر تو وہ ٹرافی ہنٹنگ والی بات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور خون بہا جو لینے کا اختیار ہے وہ اس کے لیے پری کنڈیشن ہے کہ ولفلی معاف کیا جائے. جی بالکل. یہ نہیں ہے کہ کوئرشن میں معاف کر دیا جائے, اور ہمارے پاس کوئرشن میں ہی ہوتا ہے. اور جہاں تک دیت کے اماؤنٹ کی بات ہے, اگر آپ کو میں بتاؤں, میں نے ابھی چیک کیا تھا, جو کرنٹلی آپ کا دیت کا اماؤنٹ ہے وہ مارخور کا مارنے کا جو لائسنس ہے نا اس سے کم میں مل جاتا ہوتا ہے. یہ فیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نیٹ پہ چیک کریں. 8.82 ملین جو ہے وہ اماؤنٹ تھا دیت کا فار ہیومن بینگ, اور 100+ ملین جو ہے نا وہ جا کے آتا ہے مارخور کے لیے. ٹھیک ہے,
تو یہ چیز ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا کہ جو ہے دیت یا خون بہا جو ہے وہ قتل عمد کی صورت میں الاؤڈ بھی ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو دیت کا اماؤنٹ زیادہ ہونا چاہیے، یہ مطلب معروف سے تو زیادہ ہونا چاہیے نا، ورنہ تو آپ کافی اینڈنگ شروع کر دیں. بات صحیح ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مدرسہ کلنگ ہوتی ہے، یہ جو آپ کے مولوی صاحبان جو ہیں کلنگ بھی کرتے ہیں اور کچھ اور بھی کرتے ہوتے ہیں، تو دیکھیں پچھلے دنوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے بڑی بات کی کہ جی یہ جو بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اس پہ بل آیا ہے، یہ خلاف اسلام ہے، شریعت کے خلاف ہے. تو مولانا صاحب سے سوال یہ ہے کہ جی یہ کون سی شریعت ہے جس کے تحت یہ مساجد کے اندر اس طرح لوگوں کو مار دیتے ہیں اور بچوں کے ساتھ بدفعلیاں کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر ہوتے ہیں، یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ مجھے بتا دیں مولانا صاحب. اور باقی علماء کو بھی کنڈمنیشن ہوتی ہے، کنڈمنیشن اگر ہوتی بھی ہے تو کہتے ہیں کہ جی وہ یونیورسٹی اور کالج میں بھی تو ہوتا ہے، وہ بھائی یونیورسٹی اور کالج جو ہے نا وہ مسجدیں نہیں ہیں، وہاں پہ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، اس کے اندر اڈلٹ اسٹوڈنٹس آتے ہیں، آپ کی طرح بچے نہیں آتے 4-4 5-5 سال کے. تو اس پہ مولانا صاحب سے پوچھیں نا کہ وہ جو ہے یہ کون سی شریعت کا حصہ ہے. ایک اور میں ابھی نام نہیں لوں گا، لیکن ایک مولانا صاحب کی پارٹی کے ایک بہت بڑے بیرسٹر صاحب ہیں، ان کی وجہ شہرت یہ ہے کہ وہ یو کین کال ہم ڈیول ایڈوکیٹ، ہر برا بندہ جو ہوتا ہے اس کے وکیل وہی ہوتے ہیں. مجید اچگرئی آپ کو کوئٹہ والا کیس یاد ہوگا جس میں پولیس والے کو ٹکر مار دی گئی تھی، ان کے بھی وکیل وہی تھے. ظاہر جعفر کی فیملی میں بھی ہائی کورٹ میں جب کیس چل رہا تھا تو وہی ان کی سائڈ سے کاؤنسلر تھے. ابھی یہ بلاسفیمی بزنس گروپ والے جو لوگ ہیں ان کو بھی وہی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. آخری آپ سے بات یہ جو کوٹا سسٹم پہ آپ بات کر رہے تھے، اس میں میری ایک تجویز یہ ہے، پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ اس کو 2 چیزیں کر دیں تو کوٹا سسٹم ایکسیپٹیبل ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ڈومیسائل بیسڈ ہے نا، اس کو ڈومیسائل سے ختم کر کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی بیس پہ کریں کہ جہاں سے لاسٹ 2 اسکول کی سرٹیفکیشن یا کالج کی سرٹیفکیشن ہے اس پہ کوٹا اویلیبل ہونا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ کراچی میں رہ رہا ہو، کراچی کے اسکولوں میں پڑھ رہا ہو اور پنجگور کے کوٹے میں ایڈمیشن لے لے وہ. ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی وہ جس ایریا کے کوٹے پہ ایڈمیشن لیتا ہے کسی بھی فیلڈ میں، چاہے وہ انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، سائنٹسٹ بنتا ہے، وہ اپنی سروس کے کم از کم کوئی 5 سال کوئی ڈٹرمن ہو سکتا ہے ٹینیور، وہ اپنے ایریا میں جا کے سرو کرے، تبھی تو ڈیولپمنٹ ہوگی. ایسے تو نہیں ہو سکے. اس طرح تو کوٹا سسٹم آپ 5000 سال چلاتے رہیں، یہی حال رہے گا. فیئر انف. ٹھیک ہے، میں نے کہنا تھا. گڈ پوائنٹس. 2-3 سبجیکٹس کور کر لیے، کئی سبجیکٹس کور کئی. ٹرافی ہنٹنگ والی بات اچھی ہے، یہ میں نے لکھ لی ہے، یہ میں کسی دن کسی کالم میں استعمال کروں گا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے جنید خان ہیں ساؤتھ وزیرستان سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب وسید اللہ خان صاحب اور تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید صاحب. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے بالکل سر، آپ سنائیں. سر ہماری تو بہت چاہ تھی کہ آپ جیسے لوگوں سے ہم ملے اور مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ جیسے معزز لوگوں کے ساتھ بات کرنا. میں یہ بہت بڑا سمجھتا ہوں. دیکھیے سر وسید اللہ خان صاحب، میں ضلع جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھتا ہوں اور کچھ چیزیں، کچھ مسئلے و مسائل ہیں یہاں پر، تو مسئلوں کا انبار ہے. پہلی بات تو یہ ہے، اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں، پرانا سسٹم دیکھنے کو ملتا ہے اور وہ بھی اس طریقے سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ جو خواتین ہیں ان کے لیے مدرسے بنائے گئے ہیں اور ان کا کوئی مطلب کہ اگر تعلیم کے حوالے سے بات کی جائے، ایک تو علم ہے اور ایک ہے تو ماڈرنائزیشن ہے، ٹیکنالوجی. موجودہ وقت میں ہمیں کیا چاہیے اس حوالے سے ان کو کوئی مطلب آگاہی نہیں ملتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مدرسے بنائے گئے ہیں یہ کیسے نسل ہمارا یہ تیار کیا جا رہا ہے اور کیسے فیوچر بنایا جاتا ہے. اب یہاں پر کیا ہے کہ اگر ہم پرائیویٹ اسکولوں کے حوالے سے بات کی جائے ہاں وہ تو میں بعد میں بات کروں گا، لیکن پہلے میں بات کروں گا مدرسوں کے حوالے سے. اب جب ان علماء کرام نے مدرسے وغیرہ بنائے ہیں، کیا اس کا رجسٹریشن تو دور کی بات ہے. اگر مطلب کہ اگر ہم وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر جو ماحول ہے، ماحول کس طرح ہے، انوائرمنٹ کس طرح ہے، وہاں پر کمرے کس طرح ہے، اور کیا وہاں پر تو ایک پنکھا بھی اس کو میسر نہیں ہے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ تعلیم دی جاتی ہے صرف قرآن لے باپا یہ صرف یہ ہے کہ اور بھی کچھ تعلیم دی جاتی ہے اور بھی ہم مطلب کہ کچھ خاص ٹیچرز حضرات دکھائی نہیں دیتے ہیں, بس یہی علماء کرام یہی سائنس پڑھاتے ہیں اور وغیرہ انگلش پڑھاتے ہیں. کیا ان کو انگلش سمجھ آتی ہے؟ میں تو جانتا ہوں یہاں پر جتنے بھی علماء کرام ہیں یہاں پر تو پہاڑ میں یہ مطلب کہ اگر ہم بات کریں یہاں پر پہاڑ میں ہم رہ رہے ہیں اور ہم نے دیکھے ہیں کہ ان تو انگلش وغیرہ اور جتنے بھی مضامین ہیں ماڈرنائزیشن ہے اس کو تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا. اور یہی جو تیار کی جاتی ہے ایک خواتین کو, اگر وہ عالم بن گئی اور یہی عالم ٹیچر بن جاتی ہے اس مدرسے میں اور یہی پڑھاتی ہے, ہم حیران دنگ رہ جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم پرائیویٹ اسکولوں کے حوالے سے بات کی جائے, پرائیویٹ اسکول جو بنائے گئے ایک بزنس ٹائپ ہے جنوبی وزیرستان میں. کیا یہاں پر جو ہم بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکول میں مطلب ٹیچر نہیں پڑھاتے ہیں, وہ یہ ہیں مسئلے ہیں, گورنمنٹ کبھی یہ بھی پوچھا کرے پرائیویٹ اسکول میں کہ کیا کس طریقے سے پڑھاتے ہیں, مطلب کہ بزنس ٹائپ پڑھاتے ہیں, مطلب کس طریقے سے. یہ تو مطلب کہ میں خود بھی ایز اے ٹیچر رہ چکا ہوں, 3-4 سال تجربہ ہے, پرائیویٹ اسکول میں بھی ٹیچنگ کی ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر پوچھ گچھ نہیں ہے, ان سے پوچھ گچھ نہیں کی جاتی ہے پرائیویٹ اسکولوں سے کہ آپ کس طریقے سے پڑھاتے ہیں موجودہ وقت میں. صحیح, ٹھیک ہے, بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ کی جنید صاحب. یار آج کالیں اچھی آ رہی ہیں بہت ہے. وقفہ لے لیں ذرا ہٹ کے میں آج آپ کا دن ہے, آپ کی ہم کالز لے رہے ہیں. ہمارے ساتھ اب موجود ہیں اسلام آباد سے ہانیہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو فار ٹیکنگ مائی کال. آئی ایم ہانیہ خالد فرام اسلام آباد. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. تو بس میں آپ کے 3-4 منٹ ہی لوں گی اور 2-3 ایجوکیشنل باتیں ہی ہیں جو پوائنٹس میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. فرسٹ آف آل وی آل نو کہ گرمی دن بدن بڑھ رہی ہے ڈیو ٹو گلوبل وارمنگ, اور پاکستان بھی اس سے کافی حد تک متاثر ہو رہا ہے. اور ناٹ آل اسٹوڈنٹس کین افورڈ پرائیویٹ کنوینس اینڈ ٹرانسپورٹیشن. موسٹلی جو بچے ہوتے ہیں وہ لوکل یا پھر جو بھری اسکول وینز ہوتی ہیں ان میں سفر کرتے ہیں. لہٰذا گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ریلیف دیں, ان کا ڈریس کوڈ چینج کریں. جیسے اگر ان کی اسکول شرٹ ہے تو اس کو ہاف سلیوز کر دیں, شوز کی جگہ سینڈلز پہننے دیں. جاپان, کوریا, ہر جگہ جہاں پہ بھی کوئی ایسی اگر گرمی پڑتی ہے تو ان کے مؤثر اقدامات وہاں لیے جاتے ہیں. تو وائی ناٹ پاکستان. سیکنڈلی, کوئی بھی بچہ اگر اسکول سے مطلب کالج میں ٹرانزیشن کرتا ہے تو اس کے لیے ایک ایڈیشنل کام ہوتا ہے کہ اپنی جو ڈگری ہے, جو ٹرانسکرپٹ ہے, اس کو 17ویں یا 18ویں گریڈ کے آفیسر سے ٹیسٹ کروا کے لائیں. یعنی مجھے یہ لاجک سمجھ نہیں آتی کہ اگر ایک حکومتی ادارے سے ہمیں ڈگری ملی ہے تو اس کی جو تصدیق ہے وہ ایک سائن اور اسٹیمپ سے کیسے ہو رہی ہے. جی, جب تک کوئی ہمیں یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ ہمارا المیہ ہے کہ کوئی بھی جانے بغیر آپ کا کام نہیں کرتا, یہ تو سب کو ہی پتہ ہے. تو جب تک آپ کو کوئی جانے نہ, تب تک وہ اٹیسٹ بھی نہیں کر کے دے سکتا آپ کی ڈگری. تو یہ کہاں کا تصدیقی نظام ہے کہ بچہ کالج میں جا رہا ہے اسکول سے ٹرانزیشن ہو کر. تھرڈ بات یہ ہے, جی پلیز. اچھا, تھرڈ بات یہ ہے کہ ابھی فیڈرل میں جو نیو کریکولم متعارف ہوا ہے وہ اسٹوڈنٹ کے جتنے بھی ورکنگ ڈیز اگر ہم ان کو چھٹیوں کو نکال دیں تو ان میں کور ہونا کافی مشکل ہے, کیونکہ جو سلیبس ہے وہ بچوں کی فزیکل اور مینٹل جو کیپیسٹی ہے اس سے ایکسیڈ کر گیا ہے. کافی چیپٹرز ایڈ ہوئے ہیں, کافی چیزیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی میں نے خود بچوں کی بکس دیکھی ہیں. بینگ اے اسٹوڈنٹ, کیونکہ میں میٹرک بھی پڑھ چکی ہوں, میں انٹر بھی کر چکی ہوں, آئی ایم اے میڈیکل اسٹوڈنٹ رائٹ ناؤ. تو جب میں اپنے چھوٹے بھائی کی بکس دیکھتی ہوں, جب میں دیکھتی ہوں کہ وہ اور اس کے فیلوز کس مشکل سے گزر رہے ہیں, اور ابھی تک فیڈرل بورڈ نے اس کے اوپر کوئی ریکنسیڈریشن نہیں لی کہ بچوں کے پاس اتنا ٹائم کم ہے اور بچے بینگ 14 to 16 years old, how will they be able to complete their curriculum in the given time. تو اس سے بھی کافی بچوں کا جو رزلٹ ہے وہ متاثر ہوگا. لاسٹلی میں تھوڑا سا فلسطین کی بات کرنا چاہوں گی کہ آپ کے پروگرام میں آئی اپریشیٹ, اور میں ہمیشہ دیکھتی ہوں آپ کو پروگرام اس لیے کہ آپ لوگ فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں.
لیکن ہماری جو گورنمنٹ ہے، جو باقی دنیا ہے، وہ صرف کنڈیم ہی کیوں کر رہی ہے، اس سے آگے کیوں نہیں جا رہی، اس سے آگے بات کیوں نہیں بڑھ رہی؟ اگر اسرائیل کو گلوبلی ٹیررسٹ مانا گیا ہے، اگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یہ اس چیز کو ایز اے جرم قرار دے دیا ہے، تو پھر یہ جو دنیا یہ یونائٹ ہو کر آخر کیوں اس کا کلیکٹیولی بائیک آؤٹ کیوں نہیں کرتی، تاکہ اس کو سائڈ لائن کر کے ہمیں ایک بیٹر ورلڈ دیکھنے کو ملے؟ ٹھیک یار، بہت ہی لڑکی آرٹیکولیٹ ہے ہانیہ، تھینک یو سو مچ. بھائی کافی باتیں کی ہیں. دیکھیں ڈریس کوڈ بالکل آئی ایگری. انفیکٹ چلو یہ جو مطلب اسٹوڈنٹس کی تو بات اپنی جگہ، جو 40-45 ڈگری میں وکلا کوٹس اور ٹائی پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی ایک چلے. اس کا تعلق ذہانت سے نہیں، اس کا تعلق کامن سینس سے ہے. تو ہمارے یہاں ذہین لوگ زیادہ ہیں، کامن سینس کا اتنا رواج نہیں. یہ بات صحیح ہے. اور جو اٹیسٹیشن کی بات کی آپ نے، میرے دل کی بات کی ہے یہاں پر قسم سے یار. آئی ڈونٹ گیٹ اٹ یار. اس کا یعنی آپ جس ادارے نے ڈگری جاری کی اسے اپنے ہی ڈگری پہ اعتماد نہیں. ہاں یار آپ بتاؤ، یہ واقعی ہماری تھی اور میں نہیں بتاؤں گا. اچھا وہ جو گریڈ 18 کا آفسر ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کوئی تصدیق کر رہا ہے؟ وہ کہ اچھا یار تو اس کے بیٹا ہے، ٹھپ یہ لو ٹھپا لگا. سب کو پتا ہے دس از ناٹ اے ویریفیکیشن سسٹم. یار کیا ہو گیا ہے مطلب قسم سے. جہاں تک فلسطین کی سوال ہے، کاش میرے پاس اس سوال کا جواب ہوتا، میرے پاس نہیں ہے. ہاں نہیں ٹھیک نہیں. وقفہ دے دیں. جی تو آپ کی ہم کالز لے رہے ہیں، بہت زبردست کالز آ رہی ہیں، سننے میں مزہ بھی آ رہا ہے. ابھی ہمارے ساتھ تھی اسلام آباد سے ہانیہ. ہم لاہور بھی جائیں گے، نوابشاہ بھی جائیں گے، لیکن پہلے حیدرآباد جہاں سے ہمارے ساتھ ہیں عبد القادر جنیجو صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام شاہزیب صاحب، کھوڑو صاحب اور وسط اللہ صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج جو ہے نا وہ پہلی ہفتے میں نے فون کیا تھا تو وسط اللہ صاحب نہیں تھے، ہم اس کو یاد کرتے رہتے ہیں. ان سے ہماری جو ہے وہ محبت کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے، کیونکہ کبھی کبھی لگتا ہے مجھے کہ ہم عمر ہیں شاید. نہیں ڈیفینیٹلی. ہاں آپ اپنی عمر بتائیں. آپ کی 70 سے کم جو بھی عمر ہے، میں آپ کا ہم عمر ہوں. تو بھائی جان آج میں ایک موضوع پہ بات کروں گا، وہ جو ویدر پہ آپ سے بات کروں گا میں. یہ آج کل جو ہمارے پاس بالائی علاقوں میں جو باڑھ آئی ہوئی ہے، یا پنجاب میں جو بارشیں ہو رہی ہیں، تو ارلی وارننگ سسٹم، کل میں آپ کا پروگرام سن رہا تھا کہ وہاں پہ جو ارلی وارننگ سسٹم لگے ہوئے تھے کچھ، تو وہ چوری ہو گئے ہیں. یہ تو المیہ ہے ہمارے ملک میں. لیکن بات یہ ہے کہ آج کل اتنے ویدر جو ہے نا وہ ویب سائٹ آ گئی ہیں، جس میں دو کا میں نام لوں گا، ایک ونڈی ہے اور ایک ویدر بگ ہے. سارے جتنے بھی پاکستان میں یہ کرتے ہیں وہ ان سے نقل کر کے اور کہتے ہیں. کبھی صحیح ہوتا ہے، کبھی غلط ہوتا ہے. لیکن آپ کو تعجب ہوگا، یہاں پہ آپ کراچی میں بیٹھے ہیں، یہاں پہ گلستان جوہر میں ایک موسمیات جو ہے نا وہ ہے ڈپارٹمنٹ ہے، جس کی 5ویں 6ویں پتہ نہیں 7ویں 7ویں منزل پہ 8ویں منزل پہ ایک ریڈار لگا ہوا تھا، موسمی ریڈار، جو جاپان گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے ان کو ملا تھا، اور وہ کور کرتا تھا بلوچستان کا پورا ساحل، بلوچستان اور سندھ کا ساحل، یہاں تک کہ انڈیا کے بارڈر تک یہ جو ہے نا وہ وہاں سے جو ہے نا وہ ان کو یہ مل جاتا تھا. لیکن بدقسمتی سے میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس ویدر کی جو سسٹم کا جو ہے نا وہ کوئی اتا پتہ ہے ہی نہیں. یا تو وہ چوری ہو گیا ہے، اور یا تو وہ خراب ہو گیا ہے، یا تو کوئی شاید ایجنسیوں نے ان کو اس کو ویدر سسٹم کے اس ریڈار کو جس طریقے سے لوگوں کو کہتے ہیں اٹھایا ہے، اس طریقے سے کوئی اٹھا لیا ہے. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے اگر اتنا ویدر سسٹم لگایا جاپان کا انہوں نے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو. دنیا میں جہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جدھر بھی آپ جائیں وہاں پہ آپ کو یہ ارلی وارننگ سسٹم ملتا ہے. ہمارے پاس بھی کتنی کوئی بڑی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے چاہیے. اب دیکھیں کتنا نقصان ہو گیا ہے. آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، مجھے بھی کچھ اس ڈپارٹمنٹ سے، میں ویسے تو لائف اسٹاک کا بندہ ہوں، آپ کو پتا ہے، آپ سے باتیں کر چکا ہوں جی. لیکن بات یہ کہ مجھے ویدر کا معلوم ہے. میں بادل دیکھ کے بتا دے سکتا ہوں کہ یہ بادل بارش والے ہیں، یہ کدھر جا رہے ہیں، یہ کہاں پہ بارش برسائیں گے. تو
میں ابھی آپ کو کہتا ہوں کہ 15 تاریخ تک تقریباً جو لوور سندھ ہے اسی میں کسی قسم کی کوئی بارش نہیں ہوگی. ہاں اپر میں آج سے ہی ایک بڑا جو ہے نا وہ خطرناک قسم کا موو کر رہا ہے سسٹم, جو پنجاب کو اور ان جگہوں پہ جہاں ابھی باڑھ آئی ہے اس کو لپیٹ میں لے لینا. تو ایسی وارننگ تو ہمارے ان کو موسمیات کے ماہرین کو دینی چاہیے ٹی وی پہ, اور لوگوں کو جو ہے نا وہ بتانا چاہیے کہ بھئی یہ نقصانات ہیں, آپ جو ہے وہ جی وہ اپنے طور پہ ظاہر ہے کہ کوششیں تو کرتے ہیں, اور کبھی وارننگ ٹھیک ہو جاتی ہے کبھی نہیں ہو جاتی. ارلی وارننگ سسٹم میرا خیال ہے ہر شعبے کا ہی چوری ہوا ہے, لہٰذا جب اس سے مجھے ایک چیز ابھی جنیجو صاحب جو بات کر رہے تھے نا ریڈار والی, اچھا ریڈار کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا, مجھے ایک دم پتہ ہے کون سی چیز یاد آئی ہے. آپ کو یاد ہے مشرف دور میں یہاں سی ویو پر سمندر میں ایک بڑا ایک فوارہ بنا تھا؟ ہاں بنا تھا. کیا ہوا اس کا؟ وہ نکل لیا کہیں. میں نے بھی یہی سنا تھا کہ کوئی نکل گیا ہے. اتنے بڑے فوارے کو کیسے آپ مطلب کیا مطلب میں سمجھاؤ گے اتنا بڑا فوارہ اتنے دن تک کیسے باہر رہ سکتا ہے؟ آپ کو سوال یہ کرنا چاہیے. ہاں یہ پوائنٹ ہے آپ کا. تھینک یو جنیجو صاحب. تھینک یو. کامران علی نواب شاہ سے. جی کامران. نرسری کا داخلہ بھی سرسری مت جانیے, آپ کے بچے کو افلاطون ہونا چاہیے. اور دوستو انگلش ضروری ہے ہمارے واسطے, فیل ہونے کو بھی ایک مضمون ہونا چاہیے. اور صرف محنت کیا ہے انور کامیابی کے لیے, کوئی اوپر سے بھی ٹیلی فون ہونا چاہیے. واہ واہ سر عمرے پر گیا تھا میں, 19 تاریخ کو واپسی ہوئی ہے. ماشاءاللہ مبارک. ٹریول ایجنٹ نے جو ہے وہ عمرہ زائرین کے ساتھ خوب کی 600 میٹر کا کہہ کے 3 کلومیٹر پہ رہائش دی, اور یہ کھلم کھلا فراڈ کر رہے ہیں ٹریول ایجنٹس, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نا وزارت مذہبی امور جو ہے صرف حج کی حد تک محدود تھی. سوری ہمیں ایک لائیو بریکنگ پر جانا ہے. اپیرنٹلی آپ کو ہم اقوام متحدہ لے جانے. چلیے جی. اور ہمارے اگلے کالر ہیں ملک سعید صاحب لاہور سے. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. سر ابھی پروگرام میں بات ہو رہی تھی کوٹا سسٹم کی جی, اور ڈومیسائل کے مسئلوں پہ. جی جی. تو اس بارے میں میرا ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے. جی اگر آپ اجازت ہو تو میں ضرور فرمائیے. اچھا, میرے والد صاحب پروونشل سول سروس میں تھے, تو میری ایجوکیشن جو تھی وہ ساری پنجاب میں ہوئی, یعنی پرائمری بھی اور میٹرک بھی. جب میں نے میٹرک مکمل کی تو میرے والد صاحب ریٹائر ہو گئے, تو مجھے شوق ہوا کہ میرے بڑے بھائی وہاں سندھ میں اپنی زمینوں پہ ہوتے تھے, ہمارے دادا والوں نے جی جی سندھ میں پہ لیے تھے ڈسٹرکٹ نواب شاہ. تو میرے چچا زاد بھائی اور سب وہاں پڑھے تھے, تو میں بھی وہاں گورنمنٹ کالج نواب شاہ میں داخل ہوا. ایف ایس سی انجینئرنگ میں نے وہاں فرسٹ ڈویژن میں کی, اور اس کے بعد خیال تھا کہ جامعہ شور انجینئرنگ کالج میں یا یونیورسٹی میں وہاں میں ایڈمیشن لوں گا انجینئرنگ. تو باقی چیزیں تو ٹھیک تھیں, ڈومیسائل کا مسئلہ جی. تو ڈومیسائل کے لیے مجھے تو کوئی فکر نہیں تھی کہ جی ہماری تو یہاں پہ پراپرٹی ہے, میرے والد صاحب کے نام کی ہے اور بہت پہلے کی ہے. تو خیر ہم نے شروع کیا. وقت تالکا مورو, ہمیں تالکا مورو پڑھتا تھا, اور تالکا شیر افروز بعد میں بنا, اس میں ہماری ووٹ آتی تھی, میرے دادا کے نام کی ووٹ ہے. تو اب وہاں بڑی مشکل سے تپے دار ہمارے ہاتھ آیا, اور اب تپے دار نے جو میری والد کی زمین کی جو رپورٹ ہے نا, وہ جو لکھی اس نے وہ سندھی میں لکھی جی, اور آج بھی مجھے زبانی یاد ہے. آپ اجازت دیں تو میں پڑھوں. وقت تھوڑا سا کم ہے, لہٰذا اگر آپ خلاصہ بتا دیں. آپ بس ایک منٹ میں. اس نے لکھا کہ جواباً عرض ہے تا مسٹر ملک سعید جے پی جے نالے 8 کل 120 ایکڑ بنی تے اولائے عمر جی تالکا مورو میں سال سن 1934-35 کا ہے. اچھا آگے اس نے لکھا مزید عرض ہے تا مسٹر
मलिक सईद प्राइमरी तालीम भावलपुर में खड़िया। अब बताइए, अब हमने कहा यार आप हमारी जमीन की रिपोर्ट दो, ये हमारी प्राइमरी तालीम का जिक्र क्यों करते हो? तो खैर चीज ना माना उसने, वो लिखा और अल्टीमेटली जो है ना वो हमें डोमिसाइल ना मिला और हम वापस पंजाब आकर के हमने ग्रेजुएशन की। ये देखो अच्छा ये हालात अब भी यही हालात चल रहे हैं शायद। यार इसमें बनता है, इस पे मैं बात करूँ। अच्छा, और दूसरी पटवारी से हमेशा बना के रखनी चाहिए। नहीं पटवारी तो सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मलिक सईद साहब। हाँ तो मेरा ख्याल है वसत और शाहज़ेब कोटा सिस्टम पर हमें कुछ कहीं ना कहीं एक प्रोग्राम तो बनता है हाँ ना। हाँ चलिए जी, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।